اس میں جیل بھی کاٹی، جاوید ہاشمی کے ساتھ شاہی قلعہ میں بھی رہے، میں نے سرکاری ملازمت بھی کی، پھر میں نے 1987 میں پہلا بلدیاتی انتخاب لڑا، لیکن آصف علی زرداری ریکانسیلیشن کی سیاست کرنے کا چیمپئن اور ایکسپرٹ ہے پاکستان میں۔ اب میاں محمد نواز شریف اور میاں شہباز شریف کا جو تعلق ہے، اگر میں رائے دوں گا تو میری رائے وہ ذرا ذاتی مخاصمت پر بھی ہوگی۔ یہ روکڑا میڈ، کرنسی میڈ اور ایجنسی میڈ پولیٹیشین ہے۔ آج یہ جتنے مرضی بڑے جمہوریت کے چیمپئن بنے، پاکستان میں بیڈ گورننس کی بدترین شکل جو ہے یہ 2.5 سالہ عہد حکومت ہے جناب عمران خان کا۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کے چیف گیسٹ ہماری بہت ہی پیاری شخصیت، ہمارے اساتذہ کا درجہ رکھتے ہیں اور بڑے ہی اچھے صحافی ہیں، حافظ شفیق الرحمان صاحب۔ آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، دعائیں آپ کی، اللہ کا۔ اچھا حافظ صاحب، آپ اپنی جائے پیدائش اور ابتدائی لائف کے حوالے سے بتائیں۔ جی میری پیدائش جو ہے وہ لاہوری کے قدیمی محلہ راج گڑھ سے ہے۔ میں جماندرو لاہوری ہوں، میری پیدائش بھی لاہور کی ہے۔ میرے والدین امرتسر سے مائگریٹ کر کے یہاں لاہور آئے تھے، تو وہی میں پلا بڑا۔ وہ بڑا ایک مردم خیز اور زرخیز محلہ تھا۔ میرے محلے میں بڑے بڑے نامور اور جید ممتاز صحافی جو ہیں وہ وہاں مقیم تھے۔ جب ہم بڑے ہوئے تو ہم نے شعور کی آنکھ کھولی تو پتہ لگا کہ یہاں مولانا چراغ حسن حسرت جو امروز اخبار کے فیض احمد فیض کے بعد ایڈیٹر بنے تھے، ان کے بیٹے یہاں پر جو ہیں وہ موجود ہیں۔ پھر اسی طرح سے وہاں پروفیسر مرزا منور صاحب جو اقبال اکیڈمی کے چیئرمین رہے، وہ بھی ہمارے ہی محلے میں تھے، اور پروفیسر سلیم صاحب جو نوائے وقت میں سر راہ کالم لکھتے تھے، وہ بھی ہمارے ہی محلے میں تھے۔ ایسے ہی ہمارے وہ پریس کلب میں عہدیدار بھی ہیں، کرائم کی بیٹ کرتے ہیں قریشی، ان کے والد صاحب زبیر احسان قریشی صاحب جو ہیں وہ بھی میرے گھر کے 1-2 گلیاں چھوڑ کر آگے رہتے تھے۔ شرقی بن شائق ایک بہت مشہور شاعر تھے، وہ بھی میرے ہی علاقے کے رہنے والے تھے۔ اور پھر ہمارے قرب و جوار میں منو بھائی تھے رواز گارڈن میں، بالکل، وہاں حمید جہلمی صاحب تھے، اور اسی طرح منصور طیب صاحب تھے جو اسلامی جمہوریہ رسالہ کا ایڈیٹر تھے۔ تو میری گلی ہی میں چونکہ مولانا چراغ حسن حسرت کے صاحبزادے رہتے تھے، ظہیر بھائی، ظہیر الحسن جاوید انہیں کہتے تھے، وہ امروز اخبار میں بھی رہے، اور پی ٹی وی کے پہلے نیوز پروڈیوسر وہ تھے جب پی ٹی وی قائم ہوا۔ میرے والد صاحب جو تھے وہ خود ایک جید عالم دین تھے، مفتی محمد حسن صاحب جو بانی جامعہ اشرفیہ ہیں، ان کے شاگردان خاص میں سے تھے۔ ادب سے لگاؤ تھا، شاعری سے لگاؤ تھا، اردو ادب سے لگاؤ تھا، عربک لٹریچر سے لگاؤ تھا۔ یعنی میں اپنے گھر میں بچپن میں دیوان حماسہ دیکھا کرتا تھا، جو عربی شاعری کا ایک شاہکار سمجھا جاتا ہے، اور میری والدہ خود پرشین بخوبی جانتی تھی، چونکہ میرے نانا بھی بہت بڑے جید عالم تھے، تو گھر میں گلستان سعدی، بوستان سعدی، مثنوی مولانا رومی، پند نامہ عطار اور قابوس نامہ اور اسی طرح کی کتابیں بچپن میں ہم دیکھتے تھے، گو کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، یہ شدھ بدھ نہیں تھی پرشین کی، وہ تو والدہ کی تربیت سے بعد میں تھوڑی بہت فارسی کی جو ہے ABC معلوم ہوئی۔ اچھا حافظ صاحب، آپ کی ابتدا ہی جو ہے نا کتابوں میں ہوئی، اور بڑے ادیب اور شعراء جو ہے وہ آپ کے بچپن میں آپ کے ساتھ آپ کے محلے میں رہے، تو آپ اپنی کچھ ابتدائی تعلیم کے حوالے سے اور اس کے بعد آپ نے کیسے صحافت میں قدم رکھا، اس کے حوالے سے بتائیں۔ دیکھیں جی، ابتدائی تعلیم تو میں ٹاٹورین ہوں، ٹاٹ اسکول کا پڑھا ہوا، ٹھیک، جیسے ایچسونین ہوتے ہیں، مجھے فخر ہے کہ میں ٹاٹورین ہوں۔ میں لالین ہوں، میں لال اسکول کا پڑھا ہوا، جنہیں کارپوریشن کے اسکول کہے جاتے ہیں۔ وہاں سے میں نے ابتدائی تعلیم 5ویں جماعت تک کی۔ اس کے بعد میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں قرآن پاک حفظ کروں، لہذا میں نے پھر قرآن پاک حفظ کیا، 2 سال لگائے،
اور ایک دم سے پھر میں نے اس زمانے میں مڈل کا امتحان جو ہے وہ بورڈ کا امتحان ہوا کرتا تھا، 6 مہینے کی تیاری کر کے میں نے مڈل کا امتحان جو ہے وہ بورڈ کا دیا، اور پرائیویٹ اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میں نے اس میں اول پوزیشن جو ہے بورڈ کے امتحان میں حاصل کی۔ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ سے گریجویشن کی میں، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر اور فورتھ ایئر یہ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کی میں رہا۔ وہاں اسٹوڈنٹس یونین کا آفس بیئرر بھی رہا اسلامی جمعیت طلباء کی طرف سے، اور اس زمانے میں بھٹو صاحب کا دور تھا، ہم نے یہ گریجویشن کی، اور جو اس زمانے میں جتنی بھی تحریکیں چلی، اینٹی قادیانی موومنٹ، بنگلہ دیش نامنظور موومنٹ، اور بعد میں تحریک نظام مصطفیٰ جو بنیادی طور پر الیکشن ریگنگ کے خلاف تحریک تھی، عوامی شمولیت کے لیے سیاستدانوں نے اس کا نام تحریک نظام مصطفیٰ رکھ دیا تھا۔ اس میں جیل بھی کاٹی، جاوید ہاشمی کے ساتھ شاہی قلعہ میں بھی رہے۔ اچھا، کوئی اس مختصر سی 7 سالہ جو طالب علمی کا زمانہ تھا اس میں کوئی 8 مہینے تو جیل میں پابند سلاسل رہے، اور اپنے نقطہ نظر سے ہم بھٹو صاحب کی مخالفت کر رہے تھے، لیکن یہ نہیں تھا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ جیسے آج سمجھتے ہیں کہ جو حکمران جس کی میں مخالفت کر رہا ہوں وہ غدار وطن ہے، یہ تصور ذہن میں قطعاً نہیں تھا۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ آپ نے صحافت میں کیسے قدم رکھا اور کن کن اداروں میں رہے؟ میرے گھر میں بچپن ہی سے جو ہے نا 2-3 رسالے ضرور آیا کرتے تھے۔ ایک تو لیل و نہار تھا جو امروز والے نکالتے تھے، یہ ترقی پسند ادب کا معاون اور اس کا جو ہے نقیب تھا، اس کو ہم بڑے غور سے پڑھتے رہے۔ پھر میرے والد صاحب کے ایک حوالے سے سویرا رسالہ ہمارے گھر میں آتا رہا، یہ بھی ترقی پسند ادبا اور شعراء کا ایک ترجمان رسالہ تھا۔ نصرت حنیف رامے صاحب کا یہ بھی ہمارے گھر میں آتا رہا، اور ایک پرچہ جو سب سے زیادہ شروع ہی سے میں اپنے گھر میں دیکھتا رہا جب مجھے پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، وہ ہفت روزہ چٹان تھا آغا شورش کاشمیری کا۔ تو اس طرح سے ذہن میں ایک بنا ہوا تھا ادب اور صحافت کے حوالے سے ایک تعلق۔ تو 1978 میں نے جب گریجویشن کر لی تو پھر میں نے جوائن کیا ہفت روزہ چٹان کو۔ آغا شورش کاشمیری کی ڈیتھ ہو چکی تھی، ڈاکٹر مسکین حجازی جو ہیں وہاں پہ ایڈیٹوریل بورڈ کے چیئرمین تھے، میں ان کے ساتھ کم سن ہونے کے باوجود ڈپٹی ایڈیٹر کے طور پر کام کرتا رہا، ایڈیٹوریل نوٹس لکھنے، ایڈیٹوریل لکھنے، انٹرویوز کرنے۔ چٹان سے میں نے آغاز کیا آغا شورش کاشمیری کے پرچے سے، اور وہاں سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ میں نے سرکاری ملازمت بھی کی جو آفس میں سینئر آڈیٹر کے طور پہ، اور پھر 2-3 سال کے بعد چونکہ وہ سرکاری ملازمت والا ذہن نہیں تھا تو وہ سرکاری ملازمت سے میں نے ضیاء الحق کے زمانے میں 81 میں جو ہے وہ اپنا استعفیٰ دے دیا تھا، اور اپنے طور پر میں نے فاؤنڈیشن انگلش پڑھانے کے لیے ایک اکیڈمی اپنے محلے میں ٹیوشن سینٹر ٹائپ کی جو محلوں کی سطح پہ ہوتی ہے قائم کی، اور اس کا خاصا دور دور تک چرچا پھیلا۔ ایسا پھر میں نے ایز اے ٹیچر بھی کام کیا، اور اس دوران پھر میں نے 1987 میں پہلا بلدیاتی انتخاب لڑا۔ یہ لباس گارڈن میرا حلقہ تھا جس میں راج گڑھ، رام نگر، شام نگر کے علاقے تھے۔ میرے مقابلے میں مسلم لیگ جیم تھی اس زمانے میں، وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے میاں محمد نواز شریف، میں آزاد انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھا، اور میاں نواز شریف کا یہ حلقہ تب قومی حلقہ 95 کہلاتا تھا، 95 پرانا۔ اس حلقے میں جو 20 کونسلر منتخب ہوتے تھے وہ سارے کے سارے پہلے میاں محمد نواز شریف کے حمایت یافتہ لوگ ہوتے تھے۔ آئی واز دا ایلون پرسن، اور دوسرے لنڈا بازار کے قریب سے ملک عبد المجید صاحب، یہ ہم 2 آدمی تھے، وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے منتخب ہوئے اور میں ایز این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ منتخب ہوا، جس 2 مرتبہ الیکشن لڑا، الحمدللہ دونوں مرتبہ میں نے الیکشن ون کیا۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور میں یعنی آزاد امیدوار کے باوجود شہباز شریف نے میری نامینیشن کی ڈپٹی لیڈر آف دا ہاؤس کی حیثیت سے، ڈپٹی قائد ایوان بلدیہ عظمیٰ لاہور بھی رہا۔ 93 میں ادارے ختم ہو گئے تو دوبارہ پھر اپنی جنم بھومی صحافت کی طرف جو ہے وہ ہم نے رخ کیا، اور اس زمانے میں پھر چٹان سے شروع کیا، چٹان ہی میں لکھتے رہے۔ 97 میں جب روزنامہ دن آیا تو ان کے پائنیئرز میں میرا شمار ہوتا ہے۔ خبریں جوائن کیا، پھر میں روزنامہ دن میں رہا، روزنامہ دن میں مارچ 1997 سے لے کر 30 جون 2011 تک رہا۔ پھر درمیان میں کچھ عرصہ میں نے ایک
کچھ سلطان باہو سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ پر کام کیا، 22 کتابوں پر ان کی. اس کے بعد میں ایک دم سے 1 اکتوبر 2011 سے 3 نومبر 2018 تک میں روزنامہ نئی بات کا ایڈیٹوریل انچارج رہا اور وہاں میں نے اپنی صحافتی خدمات انجام دی. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بہت سارے جو ہے نا سیاستدانوں کو بڑی قریب سے دیکھا، تو نواشی اور شباشی کو آپ نے کیسا پایا، اور اب جو مریم جس طرح کی سیاست کر رہی ہے، کیا یہ آگے چلے گی؟ ضرورت ہوتی ہے پاکستان کی سیاست میں تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنا کر رکھنے کی، اور اب سنا ہے کہ انہوں نے رجوع کیا ہے اپنے موقف سے، تھوڑی سی لیلینٹ ہوئی ہیں، ریٹریٹمنٹ کی ہے، پسپائی ہوئی ہے، پس قدمی ہوئی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف وہ رجوع کر رہی ہیں. تو زیادہ تر لوگوں کا رجحان جو ہے وہ بلاول بھٹو کی طرف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو ایک پولیٹیکل خاندان سے ہے، اس کے جینز میں ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو، پھر آصف علی زرداری کو آپ لاکھ برا کہہ سکتے ہیں، وہ کالا چور ہو سکتا ہے، وہ قطب بھی ہو سکتا ہے، جو آپ چاہیں کہہ لیں، لیکن آصف علی زرداری ریکانسیلیشن کی سیاست کرنے کا چیمپئن اور ایکسپرٹ ہے پاکستان میں. بالکل. اس سے زیادہ بڑی مفاہمت کی سیاست کوئی بندہ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کی. اب میاں محمد نواز شریف اور میاں شہباز شریف کا جو تعلق ہے، اگر میں رائے دوں گا تو میری رائے وہ ذرا ذاتی مخاصمت پر بھی ہوگی، کیونکہ 2 الیکشن انہوں نے میرے مقابلے میں اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے. میری رائے ان کے بارے میں کوئی اچھی نہیں ہے، میں صاف اور سیدھے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. شہباز شریف کا جہاں تک تعلق ہے تو شہباز شریف جو ہیں وہ بھی منتقم مزاج آدمی ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ جب میں نے 91 کا الیکشن جیت لیا، اس کے بعد میاں اظہر کے ڈیرے پر میری ان سے ملاقات ہوئی تھی. انہیں یہ دکھ تھا کہ میں ان کے امیدوار کو ہرا کر آیا ہوں، تو انہوں نے پہلا جملہ مجھے یہ کہا تھا جو آج تک میرے دل پر نقش ہے، یو ڈیفیٹڈ اوور کینڈیڈیٹ. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب تو منتخب ہو کر آ گئے اور عوامی رائے آپ کے ساتھ ہے. تو ان کا ذہن جو ہے وہ سیاسی نہیں ہے، یہ لوگ تو پیسے کے بل بوتے پہ پالیٹکس کر رہے ہیں. یہ روکڑا میڈ، کرنسی میڈ اور ایجنسی میڈ پالیٹیشین ہے. آج یہ جتنے مرضی بڑے جمہوریت کے چیمپئن بنے. تو اچھا آپ یہ بتائیں کہ جو بلاول بھٹو ہے اس کی سیاست جو ہے وہ آگے عروج حاصل کرے گی اور وہ وزیر اعظم تک پہنچ سکیں گے، یا ان کی سیاست کس ٹرینڈ کی طرف جا رہی ہے؟ ابھی دیکھیں 10 سال لگیں گے. جس عمر میں وہ پارٹی کے چیئرمین بنے تھے، چیئر پرسن پارٹی کے اپنے، تو اس ایج میں، جس ایج میں وہ بنے تھے، اس ایج میں تو گاڑی کا ڈرائیونگ لائسنس بھی لوگوں کو نہیں دیا جاتا. جی جی. تو بلاول نے اپنی اہلیت، صلاحیت، قابلیت، یا اس کے ٹیوٹرز ہیں. الیگزینڈر دا گریٹ ایک ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ارسطاٹل ہوتا ہے. وہ الیگزینڈر دی گریٹ بن سکتا ہے اگر اس کے ارسطاٹل لیول کے ارسطاٹل ہیں، ارسطو لیول کے. ابھی وہ بچہ ہے. اس میں اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض مواقع پہ اس نے جو اقدام کیے ہیں، جو بیانات دیے ہیں، وہ خاصے اس کے یہ میچیور ہونے کی جو ہے علامت ہے، وہ میچیورٹی کی طرف پرواز کر رہا ہے. یہ ایک اچھی بات ہے. ٹھیک. اچھا عمران خان کی حکومت بننے سے پہلے کی اور حکومت بننے کے بعد کی سیاست میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ عمران خان پاپولر ایشوز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر رہا تھا، تو لوگ اس کے ساتھ چل رہے تھے. جب وہ اقتدار میں آیا تو لوگ پھر صرف خواب دکھانے والے بندے کو نہیں دیکھتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس بندے نے خواب کو تعبیر آشنا کیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ان 2 سالوں میں آپ نے کیا کیا. میرا نقطہ نظر ہے کہ پاکستان میں بیڈ گورننس کی بدترین شکل جو ہے یہ 2.5 سالہ عہد حکومت ہے جناب عمران خان کا. میں ان کا ووٹر ہوں. میں نے 20 سال تقریباً کوئی 28 سال کے بعد ووٹ دیا. 1990 سے لے کر میں نے ووٹ دینا بند کر دیا تھا کہ نہ نواز شریف میرے ووٹ کا حقدار ہے، نہ پیپلز پارٹی. اور 1918 میں نے 28 سال بعد ووٹ دیا کہ یہ بندہ چینج کی بات کر رہا ہے، شاید کوئی چینج آ جائے. تو لیکن میں نے اپنا ایک جملے میں آپ کو کہہ دیا کہ گزشتہ 2.5 سال بیڈ گورننس کے لحاظ سے پاکستان کی تاریخ کے ماتھے کا سیاہ حاشیہ ہے. اس کو بڑی محنت کرنا پڑے گی. اگر 2-2.5 سال میں یہ سیاہ حاشیہ رب نہیں کرتا، اس کو ریموو نہیں کرتا، تو آنے والے دنوں میں ان کے لیے بہت مشکلات ہوں گی.
اچھا، آپ فارغ وقت میں آپ کا مشغلہ کیا ہے؟ دنیا میں ہم نے تو کوئی اور کام کیا نہیں، یا لکھا ہے یا پڑھا ہے. تو پڑھتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. کیسی کتابیں پڑھتے ہیں؟ جو کتاب مل جائے. ہم گراس ہاپر ہیں. گراس ہاپر آپ سمجھ ہیں، وہ جانور ہوتے ہیں جو چراگاہوں میں چرتے ہیں، جو جڑی بوٹی آگے کھا لیں. تو ہمارا بھی یہ ہے، ادب مل گیا اس کو پڑھ لیا. ادب بنیادی ترجیح ہے، اور اس میں جو بیوگرافیز ہیں، آٹو بیوگرافیز ہیں جو لوگوں نے اپنی سوانح عمریاں لکھی ہیں، وہ کسی نے لکھی ہو، وہ پنڈت جواہر لال نہرو کی ہو، وہ ابوالکلام آزاد کی ہو، وہ اپنا آج کے دور میں کسی نے لکھی ہو، تو وہ سوانح عمری میں دلچسپی لیتا ہوں، جو کہ اس میں شخصیت بیان ہو رہی ہوتی ہے، اور شخصیت کا ارتقاء جو ہے وہ بیان ہو رہا ہوتا ہے. آپ نے بہت ساری تحریریں لکھی، کیا ان کو کتابی شکل میں بھی کمپائل کروایا؟ پڑھی ہوئی ہیں، کچھ ضائع ہو گئی ہیں. صاحب زیر اخبارات میں کام کرتے تھے، اور یہ جو 1997 سے 2020 آج کی ڈیٹ تک بے شمار تحریریں لکھی ہیں، لیکن کوئی چیز محفوظ نہیں. اچھا، آپ کا زندگی کا سب سے رنجیدہ دن کون سا تھا؟ میرے والدین کی ڈیتھ کا تھا، والد صاحب کی اور والدہ کی، بس. اور زندگی کا سب سے خوشگوار دن کسے کہیں گے؟ وہ ایک حیران کن تھا میرے لیے، جب میرا کالم پہلی مرتبہ، میرا ایک مضمون 1974 میں آغا شورش کاشمیری کے پرچے چٹان میں شائع ہوا تھا، یا 1971 میں کوہستان اخبار میں نے مولانا ظفر علی خان پر ایک کالم لکھا تھا، اور وہ شائع ہو گیا. آپ یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی کا مستقبل کا کوئی ایسا مقصد جو آپ ابھی تک حاصل نہیں کر سکے اور حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کہ زندگی کے افق پر 65 ہندسوں کے چاند سورج طلوع ہوئے اور غروب ہو گئے. واہ، اب کیسا جب کہ جملہ کہا. 66 میں اس کے زینے پر ہم نے زندگی کا قدم رکھا ہے، تو اس کے بعد تو کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی میجر لائف گزار چکے ہیں، بونس میں اب لائف ہے، اس میں کچھ اللہ اللہ کر لیں، کچھ قرآن پاک پڑھ لیں، کچھ نوافل پڑھ لیں، مغفرت کا کوئی سامان پیدا کر لیں، یا کچھ لکھ لیں. یار ایسا لکھ لیں جو خواہش ہوتی ہے ہر بندے کی. پرفیکشن کہیں نہیں ہوتی، بالکل. کوئی بندہ بھی نہیں کہہ سکتا. ہر بندہ خلیل جبران نہیں ہوتا، ہر بندہ ابوالکلام آزاد نہیں ہوتا، ہر بندہ آغا شورش کاشمیری نہیں ہوتا. خواہش ہے کہ ضرور کوئی ایک یادگار، کوئی اچھی سی تحریر. میں نے تقریباً میرے خیال میں کم از کم سال میں 365 دن ہوتے ہیں، تو 300 اداریے لگا لیں آپ. بالکل. تو 23 سال کی ضرورت دے دیں، 123 سے اتنی تحریریں تو میں نے لکھی. اور آپ کی تحریریں بہت ہمیں پسند ہیں، اور ہم بہت شوق سے پڑھتے ہیں. مہربانی. اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے تاکہ آپ اپنی آٹو بایوگرافی بھی لکھ سکیں، اور ہم وہ پڑھ کے جو ہمیں بڑی خوشی ملے گی. آپ کا بہت شکریہ. مہربانی، شکریہ، نوازش. Yunus Mobile, wholesale dealer. All mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042-372-44485. کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ، پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں. اردو بازار، لاہور. فون نمبر 924237231448.